الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ اللہ تبارک و تعالی ہی ساری چیزوں کا مالک ہے اور اصل ملکیت اللہ تبارک و تعالی کی ہے اس کون میں۔ اسی تعلق سے جو آیات اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت پہ دلالت کرتی ہیں انہیں کا دراسہ اور مطالعہ چل رہا ہے۔ سورہ بقرہ کو ہم نے ختم کر دیا۔ سورہ بقرہ میں 13 آیات ایسی وارد ہوئی تھیں جو اللہ تبارک و تعالی کی ملکیت پر دلالت کرتی ہیں، ان کو ہم نے پڑھا۔ اب سورہ بقرہ سے منتقل ہوتے ہیں سورہ آل عمران کی طرف۔ سورہ آل عمران میں کل 5 آیات ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کے حوالے سے گفتگو کرتی ہیں۔ سب سے پہلی آیت ہے آل عمران کے آیت نمبر 26۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں آل عمران آیت نمبر 26 میں 26 قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ یہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 26 ہے۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کر کے کہا، اور کوئی بھی ایسا خطاب جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا جائے اور کوئی قرینہ نہ ہو جو اس بات پہ دلالت کرے کہ یہ خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہے، تو اس خطاب کو محمول کیا جائے گا تمام امتیوں کے لیے، یعنی اس خطاب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم داخل ہوں گے اور ساتھ ساتھ آپ کی امت کے تمام لوگ داخل ہوں گے۔ مخاطب کون ہوں گے؟ مخاطب اصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور آپ کے بعد آپ کی امت اس قول یا اس خطاب کا مخاطب ہے۔ لیکن اگر کوئی قرینہ پایا جا رہا ہے، کوئی دلیل پائی جا رہی ہے کہ یہ خطاب صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مختص ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ وہ خطاب خاص ہوگی اور امت اس خطاب میں داخل نہیں ہوگی، یعنی امت مخاطب نہیں ہوگی۔ یہاں پہ کوئی ایسا قرینہ نہیں ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کیا گیا، لہذا تبعاً آپ کی امت بھی اس خطاب میں داخل ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، آپ کہہ دیجئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ہم بھی مخاطب ہیں، آپ بھی مخاطب ہیں، سارے لوگ اس بات کا اعلان کر دیجئے اور اس بات کی وضاحت کر دیجئے اور یہ بات جان لیجئے کہ اللہ تبارک و تعالی ہی مالک الملک ہے۔ اب چاہے وہ اگر ملک کی تفسیر دیکھیں گے یہاں پہ تو علماء کرام کے 4 اقوال کا تذکرہ کیا گیا ہے، اور جو 4 اقوال ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں پایا جا رہا ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں پہ آخرت مراد ہے، یوم آخر مراد ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ملک سے مراد یہاں پہ نبوت ہے۔ بعض مفسرین نے کہا کہ ملک سے مراد یہاں پہ لوگوں پہ حکمرانی ہے، وغیرہ وغیرہ۔ یہ سارے جو اقوال ہیں ان میں کوئی تضاد نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف تنوع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت کا بھی مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نبوت کا بھی مالک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہت کا بھی مالک ہے۔ ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے۔ لہذا قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ، اے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات، تو ہی بادشاہت کا، تو ہی نبوت کا اصل مالک ہے۔ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ، لہذا بادشاہت یا نبوت جسے تو چاہتا ہے اسے عطا کرتا ہے۔ اس آیت کے ضمن میں ایک شان نزول کا تذکرہ کیا جاتا ہے، اور شان نزول کے بیان کرنے کا مقصد مفسرین کا صرف یہی ہوتا ہے کہ آیت کو اس کے حقیقی مفہوم کے ساتھ سمجھا جائے۔ شان نزول کا جو سب سے بڑا فائدہ ہے کہ آیت کے فہم میں کوئی غلطی نہ کی جائے۔ لہذا شان نزول کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ التجا کی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جیسے
قیصر و کسریٰ روم و فارس کی بادشاہت ہے، وہی بادشاہت ہمارے یہاں تو منتقل کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کا نزول کیا، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں ملک سے سرفراز کرتے ہیں۔ اب ملک کو جن لوگوں نے نبوت کے معنی پہ محمول کیا ہے، اگر ہم نبوت کے معنی پہ محمول کرتے ہیں تو یہ آیت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت یعنی جو ہمارا اقتصاد ہے اس سے متعلق نہیں ہوگی، لہذا ہم دوسرے معنی پہ محمول کرتے ہیں، کیونکہ اس معنی کا تذکرہ بھی ہمارے علماء کرام نے کیا ہے، سلف صالحین نے کیا ہے کہ ملک کا جو عمومی معنی ہے وہ بادشاہت ہے، لہذا اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے بادشاہت عطا کرتا ہے اور جس سے چاہتا ہے بادشاہت چھین لیتا ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے ذلیل کرتا ہے۔ اس جملے کا وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ اگر ہم دلالت الاقتران دیکھیں گے، یعنی کیوں اس جملے کو تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاء سے کیوں ملایا گیا ہے، دونوں کے درمیان باہمی ربط کیا ہے، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ اعطاء الملک یعنی بادشاہت کسی کو عطا کرنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو جب بادشاہت عطا کرتے ہیں، لوگوں پہ حکمرانی عطا کرتے ہیں تو یہ عزت ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ یعنی تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ اس کے ساتھ ملا ہوا ہے تُعِزُّ مَن تَشَاءُ۔ بادشاہت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا کرتے ہیں تو گویا کہ اس کی عزت و تکریم ہوئی، خواہ لوگوں کے مابین ہو، اگر وہ بادشاہ عادل ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بھی اس کی عزت و تکریم ہوئی اور لوگوں کے یہاں بھی ہوئی، لیکن اگر وہ عدل و انصاف سے کام نہیں لیتا ہے تو اس کی عزت و تکریم کا مدار صرف لوگوں کے درمیان ہی منحصر ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد کا وَتَنزِعُ الْمُلْكَ مِمَّن تَشَاءُ، اور پھر تنزع الملک ممن تشاء کو ہم ربط کریں گے، جوڑیں گے وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے بادشاہت چھین لیتا ہے، لوگوں پر حکمرانی جو کر رہا تھا اس حکمرانی سے اسے محروم کر دیتا ہے، تو یہ اس کی ذلت اور رسوائی ہے۔ اس کے بعد کہا بِیَدِکَ الْخَیْرُ، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کا خیر ہے، تو کیا شر اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت میں خیر اور شر دونوں ہے، لیکن شر کی نسبت اور شر کی اضافت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہے شر کی اضافت میں، لہذا بیدک الخیر، الخیر میں الف لام داخل ہے، الف لام یہاں پہ عموم کے لیے استغراق کے لیے، یعنی جتنے بھی خیر جتنی بھی اچھی چیزیں ہیں ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہے۔ اب وہ چاہے نبوت ہو، الخیر کے جو افراد ہیں ان میں نبوت بھی داخل ہے، ان میں بادشاہت بھی داخل ہے، ان میں یوم آخرت کی ملکیت بھی داخل ہے، اور ان میں لوگوں پہ حکمرانی بھی داخل ہے، مالداری بھی داخل ہے، لہذا سارے یہ مالداری، حکمرانی، یوم آخرت اور پھر نبوت، سارے یہ افراد ہیں خیر کے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اور اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہنے کے لیے حکم دیا کہ بیدک الخیر، اللہ تبارک و تعالیٰ تیرے ہی ہاتھ میں ہر قسم کا خیر ہے، انک علی کل شیء قدیر، اور تو ہی ہر چیز پر قادر ہے، لہذا جسے چاہتا ہے جو تمہارے ہاتھ میں خیر ہے اس میں سے عطا کرتا ہے، اور جسے چاہتا ہے محروم رکھتا ہے۔ سمجھ میں آئی بات شباب؟ لہذا یہ آیت مطلق طور سے دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی صاحب سلطان مطلق ہے، اسی کی قدرت شامل حال ہے، اور اسی کا ارادہ اور اسی کی مشیت قابل تنفیذ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کے ہاتھ میں خیر ہے، شر ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی نے شر کو پیدا کیا، خیر کو پیدا کیا، لیکن خیر کی نسبت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف کی جائے گی اور شر کی نسبت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ بے ادبی ہوتی ہے۔ اور یہ آیت اس چیز پہ بھی دال ہے کہ نبوت، بادشاہت، رزق، یہ ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں اسے عطا کرتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی بھی فیصلہ حکمت سے خالی نہیں ہوتا ہے، لہذا اللہ تعالیٰ جس کے لیے مناسب چاہتے ہیں اس کے لیے
خیر مہیا کرتے ہیں، خیر عطا کرتے ہیں، اور جس کے لیے مناسب سمجھتے ہیں اس کو خیر سے محروم رکھتے ہیں۔ سمجھ گئے شباب؟ دوسری آیت ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 37 وہ آیت کیا ہے؟ قال یا مریم انا لکی ھذا قالت ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ حضرت مریم اور پھر حضرت یحییٰ حضرت مریم اور پھر حضرت زکریا علیہ السلام کا تذکرہ چل رہا ہے کہ جب حضرت مریم اپنے ایک کمرے میں بند ہو گئی، زکریا علیہ السلام جب حضرت مریم کے کمرے میں داخل ہوتے، ہاں شباب، آواز جا رہی ہے نا؟ جب زکریا علیہ السلام مریم علیہ السلام کے کمرے میں داخل ہوتے تو ان کو بہت تعجب ہوتا، کیونکہ انواع و اقسام کے فروٹ اور پھل وہاں پہ موجود ہوتے تھے کھانے کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ صراحت کے ساتھ کیا ہے، کلما دخل، حافظ جی پورا کیجئے، وجد عندها رزقا قال ان لك هذا قالت هو من عند اللہ۔ جب بھی زکریا علیہ السلام داخل ہوئے، دیکھا کہ انواع و اقسام کے فروٹ رکھے ہوئے ہیں، سوال کیا کہ اس قسم کے پھل تو اس موسم میں آتے نہیں، یہ پھل تم کو کہاں سے مل رہا ہے مریم؟ اور مریم کون ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، اور حضرت مریم کی کفالت کس نے کیا؟ زکریا علیہ السلام نے کیا۔ وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، قرآن میں اس کی صراحت موجود ہے۔ لہذا مریم علیہ السلام کا جواب کیا تھا؟ قالت ہوا من عند اللہ، جو آپ دیکھ رہے ہیں نعمتوں کو، یہ ساری نعمتیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ ان نعمتوں کی اضافت مریم علیہ السلام نے کسی انسان کی طرف نہیں کی، اپنی طرف نہیں کی کہ میں نے تدبیر لگایا ہے، میں نے جگاڑ کیا ہے تب یہ پھل اور فروٹس ہمارے پاس آ رہے ہیں۔ ہوا من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ اس کے بعد اس آیت کا اختتام کیا کہ رزق در حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، جس کو چاہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بغیر حساب کتاب کے رزق دیتے ہیں۔ بغیر حساب کتاب کی آیت اس سے پہلے ایک مرتبہ گزر چکی ہے، اس طرح کی آیت جس میں کہا گیا تھا کہ علامہ ماوردی رحمہ اللہ نے 6 اقوال ذکر کیے ہیں۔ بغیر حساب کتاب کے مطلب کیا ہے؟ یا تو بغیر حساب کتاب یہ متعلق ہے مکلفین سے، بندوں سے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ مومن کو بھی رزق دیتا ہے اور کافر کو بھی رزق دیتا ہے۔ اور اس کی صراحت سورہ بقرہ میں موجود ہے، جب ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق اهله من الثمرات من آمن منهم بالله والیوم الآخر، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس شہر کو یعنی مکہ کو بلد آمن بنا دے، اور مکہ کے باشندوں کو، مکہ کے ساکنین جو مومن ہیں ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ فراوانی عطا کر رزق کے اندر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول تو کیا کہ مکہ کو شہر آمن بنا دیا، لیکن جو رزق کے تعلق سے حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے قید لگائی تھی کہ رزق کی فراوانی کو صرف مومنین کے ساتھ مختص کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس دعا کو قبول نہیں کیا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت عامہ کے یہ منافی دعا تھی، اس لیے اس کو رد کیا۔ قال ومن کفر فامتعه قلیلا، جو شخص کفر کرے گا، جو ایمان لائے گا اس کو تو ہم رزق دیں گے، جو کفر کرے گا اسے بھی ہم رزق دیں گے۔ لہذا ابراہیم خلیل اللہ کی دعا جو رحمت عامہ کے منافی تھی، اس دعا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے قبول نہیں کیا۔ تو یہاں پہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، بغیر حساب کا تعلق مکلفین سے بتلایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مومنین کو بھی رزق دیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کفار کو بھی رزق دیتا ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ سورہ آل عمران کی تیسری آیت ہے، آیت نمبر 109 میں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ۔
آیت میں محل شاہد وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ ہے۔ ما کلمہ عموم میں سے ایک کلمہ ہے، کلمات عموم میں سے ایک کلمہ ہے، اور لام یہاں تملیک کے لیے ہے کہ آسمان میں جو کچھ بھی ہے، زمین میں جو کچھ بھی ہے، اس میں ہم انسان ہیں، ہم انسانوں کی رزق بھی ہے، ہم انسانوں کی مالداری بھی ہے، فقیری بھی ہے، غریبی بھی ہے، بادشاہت بھی ہے، ساری چیزوں کا مالک اللہ تبارک و تعالی ہے۔ سمجھ گئے شباب؟ اس آیت میں صراحت موجود ہے کہ اصل ملکیت اللہ تبارک و تعالی ہی کی ہے۔ اسی طریقے سے سورہ آل عمران آیت نمبر 129، یہ آیت نمبر 109 109 تھی، آیت نمبر 129 میں اللہ تبارک و تعالی اسی طریقے کی آیت کا ذکر کرتے ہیں، کہتے ہیں وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ يَغْفِرُ لِمَنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ آیت نمبر سورہ آل عمران کی آیت نمبر 129۔ اللہ تبارک و تعالی ہی کی ملکیت میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ زمین میں ہے، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتے ہیں اسے معاف کرتے ہیں، مغفرت اس کی کرتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں اسے عذاب سے دوچار کرتے ہیں۔ واللہ غفور رحیم، لیکن اللہ تبارک و تعالی کی مغفرت اس کے عذاب پر بھاری ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مغفرت یہ عام ہے، غالب ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب پہ، اسی لیے کہا واللہ غفور رحیم۔ شباب اس آیت میں بہت ساری چیزیں بیان کرنے کی ہیں، لیکن جو چیز ہم لوگوں کے موضوع سے متعلق ہے وہ یہ جملہ ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کیونکہ اسی جزئیے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت کاملہ کا ثبوت ملتا ہے، جس کو ہم پڑھ رہے ہیں تنظیم العلاقات المالیہ کے تحت۔ بس تھوڑا سا اشارہ کر دیتا ہوں، یغفر لمن یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہتے ہیں بخش دیتے ہیں، اور جسے چاہتے ہیں عذاب سے دوچار کرتے ہیں۔ تو پھر اس میں انسان کے عمل کا کیا دخل ہے بھائی؟ ہاں شباب، اللہ تعالیٰ کی جس کی مرضی یغفر لمن یشاء، مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جنت میں داخل کر دیں گے۔ یعذب من یشاء، اللہ تبارک و تعالیٰ جسے چاہیں گے جہنم میں داخل کر دیں گے۔ تو پھر ہم انسان اتنی محنت کیوں کرتے ہیں؟ کیوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اتنی محنت کرتے تھے کہ آپ کے قدم میں سوزن آ جاتا تھا، ورم آ جاتا تھا؟ ہاں شباب، ہم لوگ ہر معاملے میں کہتے ہیں کہ نیک کام کرو، خیر کا کام کرو، یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے، حرام کرو گے اللہ تعالیٰ عذاب دے گا۔ جب اللہ تعالیٰ کی مشیت میں ساری چیزیں ہیں تو پھر ہم انسانوں کا عمل دخل کیا ہے؟ ہاں جرجیت صاحب، مسٹر جرجیس، مسٹر محمد خالد، بولیے شیخ۔ تو ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت میں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے گا مجھ سے کہ میں نیک کام کروں تو میں نیک کام کروں گا، نہیں چاہے گا تو میں نیک کام نہیں کروں گا۔ تو اس میں ہماری غلطی کیا ہے؟ جرجیس، کون کون؟ ارادہ کی دو قسمیں ہیں، کون کون؟ تقریباً جو پرانے لڑکے ہیں ان کو 10 سے زائد مرتبہ بتلا چکا ہوں گا کہ تقدیر کی بحث سمجھنے کے لیے کون سی چیز ضروری ہے سمجھنا۔ اگر وہ سمجھ گئے تو تقدیر کی جو بحث ہے وہ ہم سمجھ جائیں گے۔ کون سی چیز ہے؟ مراتب قدر کو جاننا۔ مراتب قدر ہی پہ ان جیسی آیات اور ان جیسے شبہات کا جواب ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لہذا شباب، آئندہ ہفتے میں یعنی سنیچر کے دن مراتب قدر لکھ کر کے لائیں گے، اوکے؟ تب پھر سمجھائیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے
جنت عطا کرتا ہے تو پھر انسانوں کے عمل کا کیا اس میں دخل؟ ایک آخری آیت ہے سورہ آل عمران کی، آیت نمبر 189 189، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ لہذا اس آیت میں محل شاہد واضح ہے، وہ ہے لام تملیک وَلِلَّهِ میں، اور اس کے بعد ملک السماوات والارض۔ اس کے ساتھ ہی آل عمران میں موجود ان آیات کا مطالعہ اور مدارسہ ختم ہوتا ہے جو آیات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت پہ دلالت کرتی تھیں۔ کتنی آیات آل عمران میں سے ہم نے لیا؟ 5 آیات ایسی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ملکیت پہ دلالت کرتی ہیں۔ اب سنیچر کے دن انشاءاللہ سورہ نساء میں وارد آیات کا مطالعہ اور دراسہ ہوگا۔ ٹھیک ہے شباب؟